السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی اہم اطلاع ہے اور وہ یہ کہ عمران خان پر ایک جو پرچہ درج ہے اس میں وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ وہی پرچہ ہے جو زیبا چودھری صاحبہ کے بارے میں جو گفتگو کی تھی مبینہ طور پر عمران خان صاحب، جس میں دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی، توہین عدالت کی کارروائی شروع کی گئی۔ اس میں ویری انٹرسٹنگلی جو دہشت گردی کی دفعہ تھی 780A، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکال دیا تھا، اور جو اس کے بعد جو دوسری دفعات تھیں ان میں عمران خان صاحب کی ضمانت بھی ہو چکی، عمران خان صاحب تحقیقات میں بھی پیش ہو چکے، سب معاملہ جو ہے وہ کیا جا چکا۔ پھر زیبا چودھری صاحبہ کی عدالت میں بھی چلے گئے عمران خان صاحب ان سے معافی مانگنے کے لیے، اور اپنا بیان حلفی بھی جمع کروا دیا توہین عدالت کی کارروائی میں۔ عدالت نے بھی ان کے کنڈکٹ کو سیٹسفائی قرار دیا، لیکن رانا مجاہد صاحب ایک سول جج ہیں، ان کی عدالت سے حکومت نے، وفاقی حکومت نے، وزارت داخلہ نے آج جو ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے وہ کہ عمران خان صاحب کا وارنٹ گرفتاری انہوں نے اس مقدمے میں لے لیا ہے۔ اب اس کے بعد ملک میں ایک عجیب افراتفری کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے، ہاشم ڈوگر صاحب نے، کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم اسی وقت لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے۔ انہوں نے کہا میں اپنے سینئر منسٹر میاں اسلم اقبال سے بھی بات کر رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اپنا صلاح مشورہ کر رہی ہے پنجاب میں۔ خان کو اگر گرفتار کیا گیا تو لانگ مارچ کا آغاز ہو جائے گا۔ اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری بنی گالہ پہنچی، وہاں پر پہلے تو انہوں نے جو جانے والے راستے ہیں ان کو بلاک کر دیا، خاردار تاریں جو ہیں وہ ہر طرف لگا دی، اور یہ کہا کہ جناب کوئی آدمی بھی بنی گالہ نہیں جا سکتا۔ جو پاکستان چوک ہے جہاں سے اوپر بنی گالہ آپ جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو انہوں نے روکنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں پر جو پولیس تھی وہ اچانک غائب ہو گئی، اور خاردار تاروں کو ہٹا کے دروازہ، وہ جو راستہ تھا وہ کھول دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ بنی گالہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کے قائدین جو ہیں وہ بنی گالہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس میں فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے ان کے مطابق وہ ڈیوٹی مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے، اور یہ جو وارنٹ گرفتاری رانا مجاہد صاحب جنہوں نے جاری کیے ہیں ان کو وہ سسپینڈ کروانے کے لیے درخواست دائر دیں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جلدی ہو جائے گا، یہ آج ہی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی اب گنجائش نہیں ہے قانونی طور پر، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو بڑی دفعات تھی وہ ہٹ چکی ہیں، اور اس مقدمے میں وہ جو تفتیش ہے اس میں وہ شریک ہو چکے، اس کے بعد اب اس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کیا؟ یہ بیسیکلی اس سے پہلے آج جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، احسن اقبال ہیں، پرویز رشید ہیں، انہوں نے ایک اعظم نذیر تارڑ ہیں جو وزیر قانون ہیں، 5 وزراء نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں مریم نواز صاحبہ بھی اس میں بیٹھی تھی، اور انہوں نے وزیر داخلہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں تو اس پہ حیران ہوں کہ یہ سائفر چوری ہو گیا، سائفر یہاں سے نکال لیا گیا، اور ابھی تک عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ سائفر وہ خط ہے جو پاکستان کے سفیر نے امریکہ سے بھیجا تھا، اسد مجید صاحب نے، سفارتی خط کو سائفر کہتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ڈونلڈ لو سے، جو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، کہ ان سے بات ہوئی، اور یہ کہا گیا، انہیں آفیشلی کمیونیکیٹ کیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ جناب عمران خان صاحب کو ہٹا دیں، اگر آپ انہیں نہیں ہٹائیں گے تو تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوئے گی تو اس سے پاکستان کو بڑا شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، پاکستان کو ہم آئسولیشن میں دھکیل دیں گے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ بنی گالہ پر چھاپا مارا جائے، عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور وہ جو لیٹر ہے وہ بنی گالہ سے برآمد ہو جائے گا، وہ بنی گالہ پہ موجود ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے رانا ثناء اللہ کی طرف یہ انہوں نے اشارہ کر کے یہ بات کہی۔ پورے ملک میں ایک اس قدر طوفان آیا، میڈیا میں جیسے یہ خبر لیک ہوئی ہے، ہر طرف سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی صدائے احتجاج، اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم مارچ اگر خان کو پکڑا گیا شروع کرنے والے ہیں۔ تو پولیس نے، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا، اس کے بعد بنی گالہ جانے والے راستے کھول دیے ہیں،
اور خاردار تاروں کو ہٹا کے وہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، یہ فیصلہ کیا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور راستے بند کر دیے گئے تھے، کئی 100 پولیس والے وہاں پر چلے گئے تھے، لیکن ہزاروں پی آئی ٹی کے کارکن جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ وہاں پر پہنچ گئے تھے اور وہاں پر ہم بھی موجود تھے۔ ساری رات وہاں پر ایک میلے کا سا سما تھا، لوگوں نے وہیں پر سڑک پر پڑاؤ ڈال لیا تھا، اور میں نے دیکھا مراد سعید اور بہت سارے جو وزراء، اسد عمر سڑک پر ہی بیٹھے، وہیں پر ناشتے کیے، اور میں وہاں پر میں نے جو پاکستان سے باہر سے جو فیملیز آئی ہوئی تھیں، میں ایک فیملی کو مجھے یاد ہے، لنڈن سے فیملی آئی تھی، نوجوان بچیاں ان کے ساتھ تھیں اور باپ کھڑا تھا وہاں پہ، اسی طرح خواتین، بچے، ایک میں نے بزرگ کو دیکھا، ان کی اتنی بڑی بڑی داڑھی تھی، ان کے ساتھ ایک برقع پوش ینگ خاتون تھی، تو وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے تو میں جا رہی ہوں عمران خان کو گرفتاری سے روکنے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ تو اس نے مجھے، ان بزرگ نے کہا کہ اب میں اپنی اس بچی کی وجہ سے، میں نے کہا اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو یہ جذبہ جو ہم نے اس دن دیکھا، ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ پی ٹی آئی کے بنی گالہ کی طرف ان کا رخ ہے اور وہ وہاں پر انہوں نے وہ جانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس کے بعد پولیس وہاں سے نکل گئی ہے، جو جیسے ماضی میں ہوا تھا۔ یہ حکومت عمران خان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ عمران خان کو آپ گرفتار کریں گے تو پاکستان ابل پڑے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ لوگ یہ عمران خان کیونکہ ملک میں توڑ پھوڑ نہیں چاہتے، اس ملک میں کوئی مزید فساد نہیں چاہتے، اس لیے وہ کال نہیں دے رہے۔ اب انہوں نے جب یہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جس طریقے سے یہ سارا سائفر کا معاملہ اور آڈیو لیکس، اور پھر آپ کو پتہ ہے ہماری اہم شخصیات امریکہ کے دورے پر ہیں، ایسے موقع پر امریکہ جانا 4-5 دنوں کے لیے اپنی پوری قیادت کو لے کے، ملک میں پاکستان میں اس وقت جو اسپیکولیشن ہے، میں آپ کو بتاؤں اپنی ہائٹ پر ہے۔ کسی جگہ پر آپ جائیں، آپ کو ایک نئی تھیوری ملتی ہے، نئی کہانی ملتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی وہاں سے اطلاعات کا انتظار ہے، امریکہ جو گئے ہیں وہاں سے پوچھنے گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نئی تقرری کے لیے گئے ہیں، حالانکہ ایسا میرا دل مانتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں ہی ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیکن بہرحال امریکہ ایک سپر پاور ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ اور ایک لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا اگر کسی آدمی نے ریٹائر ہونا ہو تو وہ 2 مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے جائے گا؟ تو میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ سوالات بتا رہا ہوں جو اس وقت لوگ کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر سپیکولیشن ہو رہی ہے۔ یہ آڈیو لیکس کا معاملہ، یہ سائفر کا معاملہ، سائفر گم ہو گیا ہے جی، بنی گالہ میں ہے، چھاپا مارا جائے جی، اور عمران خان کے خلاف جو ابیوزو لینگویج آج انہوں نے استعمال کی ہے اپنی اس پریس کانفرنس میں، مریم نواز صاحبہ، معیشت پر بات نہیں ہوگی، بڑے بڑے صحافی تھے، کسی نے جو سائفر کا کانٹینٹ ہے اس کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر مریم کی آڈیو لیک آئی کہ جی تیل کی پرائس پر کہ چچا میں نے اچھا بیان دیا تھا نا، میں نے یہ کہا تھا کہ تیل کی پرائس نہیں بڑھنی چاہیے تو آپ نے تو بڑھا دی تھی، تو اس نے کہا ہاں بیٹا آپ نے بہت اچھا بیان دیا۔ کسی نے اتنی ہمت نہیں تھی کسی میں کہ وہ یہ پوچھ سکے ان بڑے بڑے صحافت کے جگادریوں سے، یہ میرا سوال ہے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کیونکہ ان سے پوچھ سکے کہ مریم صاحبہ یہ آپ کا چہرہ اتنا دوغلا پن آپ کا کہ آپ کہتی ہیں کہ چچا میں نے کتنا اچھا بیان دیا، آپ لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں۔ تو ایک ہو کا عالم سناٹا، لیکن ورکر جاگ رہا ہے پی ٹی آئی کا، عوام جاگ رہی ہے، رخ لوگوں کا بنی گالہ کی طرف ہے، پولیس پھر فرار ہو گئی ہے۔ اب یہ کیا کوئی وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے حکومت والے یا واقعی گرفتاری کا پلان تھا، لیکن لوگوں کا جو جذبہ اور جس طرح ریئیکشن آیا اس کو دیکھ کے بھاگ گئے ہیں۔ یہ اسٹے ٹیون ٹو آور چینل، ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔